بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ آج کا بیان ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کیوں فرمائی۔ یہ حدیث پاک کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر طریقے سے قیامت کے محاسبوں کی فہرست شمار کر دی، اور ان میں سے ہر چیز کے متعلق دوسری احادیث میں مختلف عنوانات سے ان پر تنبیہ کی گئی ہے۔ سب سے اول مطالبہ اور جواب طلب چیز یہ ہے کہ اپنی عمر، جس کا ہر سانس انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، کس چیز میں خرچ کی؟ ہم لوگ کیوں پیدا کیے گئے؟ ہماری زندگی کس مصلحت کے لیے ہے؟ کس کام کے لیے ہے، یا ایک بیکار پیدا کی گئی؟ حق تعالیٰ شانہ نے خود اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون آیت نمبر 6۔ ہاں، تو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار یعنی فضول پیدا کیا، اور تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ تم ہماری طرف نہیں لائے جاؤ گے، اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا نہیں ہوگا؟ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ دوسری جگہ تعالیٰ شاہ نے مقصد زندگی بھی خود ہی ارشاد فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایسی حالت میں ہر شخص کو اپنی زندگی کے پورے اوقات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اپنی قیمتی اوقات کا کس قدر حصہ تو اس مقصد میں خرچ کرتا ہے جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا، اور کتنا حصہ اپنی ضروریات، تفریحات اور غیر متعلق مشاغل میں خرچ کرتا ہے۔ آپ ایک معمار کو تعمیر کے کام کے لیے نوکر رکھتے ہیں، اور آپ کے اوقات میں کتنا وقت تعمیر میں خرچ کرتا ہے اور کتنا وہ اپنے کھانے میں، اس کا آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنا وقت آپ اس کو اپنی ضروریات میں برداشت کر سکتے ہیں، اور جتنا آپ اپنی ماتحتوں سے تسامح کر سکتے ہیں، اور اتنا ہی تسامح اپنی ذات کے لیے بھی برداشت کریں۔ آپ ایک شخص کو دکان پر رہنے کے لیے ملازم رکھتے ہیں، اس کو اس کی تنخواہ دیتے ہیں، وہ دن بھر اپنی خانگی ضروریات میں لگا رہتا ہے، چند منٹ کو ایک پھیرا چکر دکان کا لگا جاتا ہے۔ کیا آپ گوارا کریں گے کہ اس کو پوری تنخواہ دیتے رہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر اپنے متعلق آپ کا کیا عذر ہے؟ حق تعالیٰ شاہ نے بعض عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہ مالک و خالق ہر وقت آپ کو اپنی عطاؤں سے نوازتا ہے، اور آپ اپنے فضول کاموں میں عمر گزار دیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ 5 وقت نماز میں حاضری تو دیتے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ غور کر لیجیے کہ یہ جو اب آپ نے اپنے نوکروں سے بھی برداشت کر لیں گے۔ حق تعالیٰ شانوں کا محض انعام و احسان ہے کہ اس نے تمام اوقات کی عبادت فرض نہیں فرمائی، بلکہ اس کا بہت تھوڑا سا حصہ فرض کیا ہے۔ اس میں بھی اگر کوتاہی ہو تو کتنا ظلم ہے۔ مطالبے کی دوسری چیز حدیث بالا میں یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ زندگی کی قوت کس چیز میں خرچ کی گئی، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں، اس کی عبادت میں، مظلوموں کی حمایت میں، ضعیفوں میں اور اپاہجوں کی اعانت میں، یا فسق و فجار میں، بے بسوں پر ظلم کرنے میں، ناحق کی مدد کرنے میں، یا ناپاک دنیا کے کام کمانے میں اور دنیا دونوں جگہ کام نہ آنے والے فضول مشغلوں میں؟ اس کا جواب ایسی عدالت میں دینا ہے جہاں نہ تو کوئی وکالت چل سکتی ہے اور نہ جھوٹ و فریب اور لسانی کام آ سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے تاکہ وہ غلط بات نہ کر سکیں، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس چیز کی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ہاتھ خود بول اٹھے گا کہ مجھ سے کس کس پر ظلم کیا گیا، کیا کیا ناجائز حرکات مجھ سے صادر کرائی گئی۔ پاؤں خود گواہی دے گا کہ مجھے کس کس مجلسوں میں لے جایا گیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ آیت، اور جس دن اللہ کی دشمن دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، پھر ان کو ایک جگہ چلتے چلتے روک دیا جائے گا تاکہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، یہاں تک کہ جب سب دوزخ کے قریب آ جائیں گے اور حساب شروع ہوگا تو ان کے کان اور آنکھیں اور کھال ان کے اوپر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور وہ لوگ اپنے ان اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟
وہ اعضا کہیں گے کہ ہم کو اس قادر نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی، اور اس نے تم کو اپنا اول مرتبہ پیدا کیا تھا اور اس کے پاس اب دوبارہ زندہ کر کے لائے گئے ہو۔ آگے حق تعالیٰ شانہ تنبیہ فرماتے ہیں، اور تم اس بات سے تو اپنے کو چھپا ہی نہ سکتے تھے کہ تم پر تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں گواہی دیں گے، اور ظاہر ہے کہ آدمی جو کچھ کام کرتا ہے وہ اس کو آنکھ اور کان وغیرہ تو دکھتے ہی ہیں، ان سے کیسے چھپا کر کوئی شخص کام کر سکتا ہے؟ لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں، جو چاہو کر گزرو کون پوچھ سکتا ہے؟ اور تمہارے لیے اس گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کر رکھا ہے اس کو خبر بھی نہیں ہے، تم کو برباد کر دیا، بس تم خسارے میں رہ گئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا جس سے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے لا علمی ظاہر کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے مولا سے قیامت کے دن یوں کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھ پر ظلم سے امان میں رکھا۔ ارشاد ہوگا کہ بالکل، تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی معتبر نہیں مانتا۔ ارشاد ہوگا کہ اچھا، ہم تجھ کو تیرے ہی نفس پر گواہی بناتے ہیں۔ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے بدن کے اعضاء سے پوچھا جائے گا، اور جب وہ اپنے سب اعمال گنوا دیں گے تو منہ کی مہر ہٹا دی جائے گی، تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ یہ سب کچھ تو میں نے تمہارے لیے ہی کیا تھا، مگر اعضاء بھی مجبور ہیں کہ اس دن کوئی چیز خلاف حق بات نہ ہو سکے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی کے اعضاء میں سب سے پہلے پاؤں بات کریں گے کہ اس سے کیا کیا کام ہوا، اور اس کے بعد دوسرے اعضاء بولیں گے۔ اگر ہر عضو اپنے کیے ہوئے نیک اور بد اعمال گنوا دے گا۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ کو انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان اعضاء کو گویائی عطا ہوگی اور ان سے باس پرس ہوگی۔ یعنی جہاں یہ اعضاء اپنے گناہ گنوائیں گے وہاں بہت سے نیک کام بھی تو گنوائیں گے، جہاں ہاتھ بری حرکات ظلم و ستم بتائیں گے وہاں اللہ کا پاک نام اس سے گننا اور صدقات کا دینا، نیک اعمال میں ہاتھوں کا مشغول رکھنا بھی تو بتائیں گے۔ غرض یہ مضمون اپنی تفصیل کے اعتبار سے بہت طویل ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ ان اعضاء کو زندگی کے زور میں ظلم و ستم اور ناجائز کام سے بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو حدیث بالا میں ذکر کی گئی ہے، جس کے جواب بغیر قیامت میں حساب کی جگہ سے ٹلنا نہ ہو سکے گا، وہ یہ ہے کہ مال جو حاصل کیا کس ذریعے سے جائز تھا یا ناجائز تھا، اس سے پہلی حدیث میں کوئی ذکر اس کا آ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی ناجائز طریقوں سے جو مال حاصل کرتا ہے اگر اس میں سے صدقہ کرے تو قبول نہ ہوگا، خرچ کرے تو برکت نہ ہوگی، اور جو ترکہ چھوڑے گا وہ اس کے لیے جہنم کا ذخیرہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو گوشت یعنی آدمی کے بدن کا ٹکڑا حرام مال سے نشوونما پائے گا، جہنم اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو آدمی 10 درہم کا کپڑا خریدے اور ان میں 1 درہم ناجائز آمدنی کا ہو تو جب تک وہ کپڑا بدن پہ رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ مشکوات میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد متعدد احادیث میں آیا ہے کہ روزی کو دور نہ سمجھو۔ کوئی آدمی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو شخص اس کے مقدر میں روزی لکھ دی گئی ہے وہ اس کو مل نہ جائے، لہٰذا روزی کے حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ، حرام کو چھوڑ دو۔ کئی حدیثوں میں ہے کہ رزق آدمی کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، یعنی جس طرح آدمی کو اس کی موت آئے بغیر چارہ نہیں، اسی طرح اس کو اس کی روزی جو اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے بغیر ملے چارہ کار نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر آدمی اپنی روزی سے بھاگنا بھی چاہے تو وہ اس کو پا کر رہے گی، جیسا کہ موت اس کو لامحالہ پا کر رہے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزی آدمی کے لیے متعین ہے، اگر ساری دنیا کے جن و انس مل کر اس کو اس سے ہٹانا چاہیں تو نہیں ہٹا سکتے۔ اس کا حوالہ ترغیب میں موجود ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تجھ میں 4 چیزیں ہوں تو دنیا کی کسی چیز کے نہ ہونے کا قلق نہیں ہے: امانت کی حفاظت، بات میں سچائی، اچھی عادت
روزی میں پاکیزگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی کمائی اچھی ہو یعنی پاکیزہ ہو، اس کا باطن نیک ہو، اس کا ظاہر شریفانہ ہو، لوگ اس کی برائی سے محفوظ ہوں۔ مبارک ہے وہ شخص جو اپنے علم و عمل کرے اور ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور ضرورت سے زائد بات کو روک لے یعنی بے ضرورت بات نہ کرے۔ چوتھا مطالبہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ مال کو کہاں خرچ کیا۔ آدمی کے مال میں اس کے کام آنے والا صرف وہی ہے جس کو اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کر دے۔ سامعین کرام، ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیوں فرمائی اور اس حدیث شریف میں اس کے ذمے کیا کیا کام اور فرائض ادا کرنے کے ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور صاف طور پر تنبیہ فرما دی ہے کہ قیامت کے دن تمہارے ہر اعضاء، تمہارے اعمال خود اللہ رب العزت کو بتائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہماری آخرت سمجھ جائے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اپنے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ شکریہ۔